अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान तारिक चौधरी। हाज़िर हूँ आज का शो स्पॉटलाइट लेकर। आज का शो भी हमने तरतीब दिया है मुल्क की ताज़ा सियासी सूरत हाल के हवाले से। पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल तो वैसे तो हर वक्त जो है बड़ी गर्मा गर्म रहती है। अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान कशमकश हो, माशी हालात हों या फिर सफारती मामलात हों, कुछ ना कुछ हर वक्त हर मौके पर गर्मा गर्म ख़बरें जो हैं वो जारी व सारी रहती हैं। लेकिन 9 मई के बाद ख़ास तौर पर पाकिस्तानी सियासत और पाकिस्तान की सियासत में ये जो तशद्दुद का एक अंसर आया है उसके हवाले से डेवलपमेंट्स बड़ी तेज़ तर हैं। ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से 9 मई तक लगता था और आज भी अभी तक दावा तो यही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है। लेकिन उसके बाद वाक़यात कुछ ऐसे हुए कि हर रोज़ जो है एक रेला है बाकायदा उन लोगों का जो कि अपनी पार्टी से लातल्लुकी का इजहार करते हैं, 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत करते हैं। कुछ लोग जो है सियासत से लातल्लुकी और क़तअ ताल्लुक़ का ऐलान करते हैं, कुछ ने खामोशी का ऐलान कर दिया, कुछ ने ब्रेक का कहा और कुछ सियासतदान ऐसे भी हैं जिन्होंने कहा कि हम पार्टी छोड़ रहे हैं और अपने आइंदा सियासी मुस्तक़बिल का फ़ैसला करेंगे। बहुत से लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ा है मुख्तलिफ़ वजूहात की बुनियाद पर, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिनके बारे में जब तक अनाउंसमेंट नहीं होगी कम से कम मैं तो नहीं कर रहा था कि वो पार्टी छोड़ेंगे, जो कि वो बड़े फ्रंट फुट पे, बड़े फ्रंट लाइन पे जाके अपनी पार्टी के साथ खड़े थे और अपनी पार्टी को और अपनी पार्टी की क़यादत को लीड भी करते थे। बहुत से लोग हैं, मैं नाम नहीं लूँगा कि मैं किस किस के बारे में सोचता था, लेकिन रावलपिंडी की एक शख्सियत है, रावलपिंडी के सियासी कारकुन हैं फैज़ुल हसन चौहान साहब, जिनके बारे में जब मुझे इत्तला मिली कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले तो मुझे यकीन नहीं आया। वजह उसकी यह है कि चौहान साहब की सियासत, वो तलबा सियासत हो या उनकी कोई और रुख हो उनकी ज़िंदगी का, समाजी ज़िंदगी का, वो बहुत हमेशा वोकल होते हैं और बड़ी वोकल बात करते हैं और बड़ी गज वज के बात करते हैं, बड़ी ठोक बजा के बात करते हैं और कभी उन्होंने कोई लगी लिपटी नहीं रखी। तो आज हमने दावत दी है फैज़ुल हसन चौहान साहब को कि वो हमारे साथ स्टूडियो में आएँ और बात करें इन गुज़श्ता चंद दिनों की सियासी सूरत हाल पर, आने वाले दिनों में क्या होगा, क्या होने वाला है और किस तरह से उन्होंने 5 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ गुजारे। ये सारा तजर्बात जो है हमारे मुख्तसर और महदूद वक्त में जो बातें हम पूछ सकें उनसे पूछेंगे। वेलकम टू फयाज साहब, आपको खुश आमदीद। आप तशरीफ़ लाए, आप मसरूफियात में से वक्त निकाला, ज़ाहिर है आपके पास सारा दिन जो है वो लोग आते रहते हैं। ये बताइएगा कि जिस दिन आप गिरफ़्तार हुए गालिबन 12 या 13 मई को, आप इमरान खान साहब की तस्वीर के साथ उनके जज्बाती अंदाज में नारे लगाते हुए लियाकत बाग से गालिबन गिरफ़्तार हुए थे। उसके बाद चंद दिन बाद आप जेल से निकले और सीधा आप प्रेस क्लब आए और प्रेस क्लब में आपने उसी जज्बाती अंदाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने का ऐलान कर दिया। इन चंद दिनों में क्या हुआ कि इतना जज्बाती ताल्लुक़ था, जज्बाती लगाव था और फिर उसके बाद आपने उसी तरह से पार्टी को छोड़ दिया? अंदर हुआ क्या जेल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारिक चौधरी साहब, आपने अपने इंट्रो के अंदर भी कहा और हकीकत भी यही है कि 16 साल पीटीआई के अंदर जानी, माली और अपना वक्त, अपना माल, अपनी ख़ानदान, अपनी ज़ात, अपनी आल औलाद सब कुछ कुर्बान करके 16 साल जद्दोजहद की। लेकिन एक बात पूरी पाकिस्तानी कौम जानती है कि मेरी 44 साल की जो सियासी ज़िंदगी है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स, यूथ पॉलिटिक्स, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स, और फिर ख़ुसूसन पिछले 15 साल जो मीडिया पर्सन की हैसियत से मैं पाकिस्तान के मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया पे मैं रहा, मैं हमेशा पाक फ़ौज और ISI की इज़्ज़त, वक़ार और अज़मत का दावेदार और जनाब उसका अलमबरदार मैं रहा हूँ। ये कोई ढकी छुपी चीज़ नहीं है। मज़ेदार बात यह है कि इस 1.25 साल की जो PTI की स्ट्रगल थी, जिसमें बज़ाहिरन नज़र आता था कि PTI और इमरान खान साहब एंटी फौज और एंटी ISI अपनी एक कैंपेन कर रहे हैं, मैं उसके अंदर भी मेरा इस वक्त भी चारों सोशल मीडिया अकाउंट, टिकटॉक से लेके आपका जनाब फेसबुक से लेके इंस्टाग्राम से लेके ट्विटर, चारों इस वक्त गवाह है। आप प्रोग्राम के अंदर निकाल लें, पिछले साल मार्च से लेके अब तक मैं हर दूसरी, तीसरी, चौथी पोस्ट मेरी मौजूद है प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में, मीडिया टॉक की सूरत में, टॉक शो की सूरत में, या सिंपल टेक्स्ट जनाब ट्वीट की सूरत में मैं पाक फौज की इज्जत, मर्तबत को बयान करता रहा, क्योंकि ये मेरा नजरिया है। मेरी फैमिली, मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा कजन, मेरे भांजे, मेरे भतीजे, ये वजह बाद में है। पहले वजह ये है कि मेरा एक नजरियाती
ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ پاکستان کی سالمیت اور بقا کی علم بردار اور ضامن پاک فوج ہے, اور واحد پاک فوج ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پہ اپر مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس اور حتیٰ کہ پور کلاس کے ایک کمپیٹنٹ لڑکے میرٹ کے اوپر جو ہے وہ بھرتی ہوتے ہیں, اور پھر اپنی ترقی کرتے ہوئے کوئی جنرل بنتا ہے, کوئی کرنل بنتا ہے, کوئی بریگیڈیئر بنتا ہے, وہ ملک کی خدمت کرتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ میں پارٹی کے اندر یہ ساری چیزیں میں پچھلے پریس کانفرنس سے لے کے اب تک کم از کم 22-23 شو کر چکا ہوں, یہ ساری چیزیں بیان کر چکا ہوں. میں نے پارٹی کے اندر عمران خان صاحب کو 1.25 سال میں بھرپور طریقے سے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ جنگ کو سیاسی رکھیں, آپ پی ڈی ایم کے خلاف اپنی جنگ رکھیں, نون لیگ کے خلاف رکھیں, شہباز شریف کے خلاف رکھیں, بیگم صفدر کے خلاف رکھیں, زرداری کے خلاف رکھیں, فضل الرحمان کے خلاف رکھیں, لیکن خدا کا واسطہ ہے اپنی اس کمپین کو اور اسٹرگل کو فوج, آئی ایس آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہ لے کر آئے. اس کا کنسیکوئنٹلی نقصان پاکستان کو اور پارٹی کو اور آپ کو ہوگا. اچھا, لیکن فیاض صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کو یہ لگا 9 مئی کے بعد کہ وہ حد جو ہے جو آپ کے ذہن میں ہوگی کہ ریڈ لائن ہے, ٹھیک ہے آپ سمجھاتے رہے, تو 9 مئی کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ پھر وہ ریڈ لائن کراس ہو گئی, جس کے بعد آپ نے ریئلائز کیا کہ اب مجھے یہ چھوڑ دینا چاہیے, ایسا ہی ہوا ہے؟ سر ریڈ لائن تو بڑی پہلے جناب کراس ہو چکی تھی, لیکن میں ایک تعلق تھا, قربانیاں تھیں, جیلیں کاٹی تھیں, ماریں کھائی تھیں اس پارٹی کے لیے, اسمبلی کے اندر, اسمبلی کے باہر پرچے جھیل رہے تھے 8 سے 9, 2 حملے میرے پہ ہوئے, ہر قسم کی قربانی دی. میں کوشش کرتا رہا بھی, یہ تو پچھلے 8-9 مہینے سے جب سے وہ میر جعفر اور میر صادق کا, اب آپ مجھے بتائیں کہ پاک فوج کا آرمی چیف میر جعفر ہو سکتا ہے؟ کیا پاکستان نے دنیا کے کسی ملک کی فوج کا ہیڈ اس کو اس ملک کی عوام میر جعفر کہہ سکتی ہے, میر صادق کہہ سکتی ہے, غدار کہہ سکتی ہے؟ کیا فوج کے اوپر حملہ, کسی بھی ملک کی فوج کے اوپر حملہ اس ملک کی دشمن فوج ہی کر سکتی ہے, یا دشمن ملک کی عوام کر سکتی ہے نا, اپنے ملک کی عوام تو نہیں کر سکتی. سر پچھلے 1 سال سے بڑے طریقے کے ساتھ ان نکمے نکھٹو مشیروں کی وجہ سے اور کچھ انڈیجینیس اور ایکسیجینیس فیکٹر. فیاض صاحب ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, آپ نے جو ایک بات کی ہے, ہر بندہ جو ہے وہ کہتا ہے جی کہ فلاں فلاں جو ہے نکمے نکھٹو مشیروں کی وجہ سے. ایک تو بتائیے گا کہ کیا پاک فوج سے کنفرنٹ کرنے کا, ریڈ لائن کراس کرنے کا فیصلہ عمران خان صاحب کا تھا یا کچھ مشیروں کا تھا؟ اگر مشیروں کا تھا تو پھر ان مشیروں کے نام کیا ہیں, وہ کون مشیر ہیں؟ میں دیکھو, آپ مجھے طارق صاحب بتائیں کہ میرے علاوہ کون سا بندہ ہے کہ جو پارٹی چھوڑنے کے بعد جناب کوئی اتنا فرنٹ فٹ پہ آ کے جناب میڈیا پہ بول رہا ہے. وجہ یہ ہے کہ میں اللہ پاک کے کرم سے نیٹ, کلین اینڈ کلیئر ہوں اس ایشو پہ. باقی سارے کانے ہیں, باقی جناب آنکھیں نیچے کر کے جناب لکھی لکھائی تقریر اور ٹویٹ کر کے اور ویڈیو میسج بھیج کے پتلی گلی سے بھاگ رہے ہیں. کیوں کہ ان لوگوں نے ہی عمران خان صاحب کو اس حد تک پہنچایا. کن لوگوں نے؟ خان صاحب کا اپنا سر کون لوگ ہیں وہ؟ اب اس میں سر کون لوگ ہیں آپ بتائیں. 1.25 سال, طارق صاحب آپ بتائیں, 1.25 سال پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پہ ان 1.25 سالوں میں بنی گالا اور آپ کا زمان پار, یہاں پہ دن میں 10 میٹنگز کی فوٹیج جو آتی تھی, کون لوگ ہوتے تھے؟ کون لوگ ہوتے تھے؟ فواد چودھری, شہباز گل, ڈاکٹر شیری مزاری, مسرت چیمہ, اس کا میاں جمشید چیمہ, اور اسی طریقے سے باقی کردار, علی امین گنڈا پور. ان میں سے ہر بندہ اپنی جگہ ایک ایکسٹریمسٹ تھا. کچھ منافق تھے, کچھ بیرونی طاقتوں کے اشاروں پہ خان کو خراب کر رہے تھے, کچھ ویسے ہی ذہناً جناب ایک جسے کہتے ہیں نا کہ نیگیٹو اور ایکسٹریمسٹ تھے, اور کچھ کی سوچ ہی نہیں تھی. ان کا مقصد صرف ایک تھا, خان صاحب کو خوش کرو اور اپنا الو سیدھا کرو, عہدے لے لو, بڑے بڑے پارٹی کے اندر مقام حاصل کر لو. کسی میں جرت نہیں تھی کہ یار خان صاحب نے اگر آپ کو اپنے قریب کیا ہے تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ ان کو اچھے مشورے دیں. اچھا فیاض صاحب, ہم نے چونکہ بریک پہ, اچھا فیاض صاحب چونکہ بریک پہ جانا, تو میں چاہتا ہوں کہ پہلے ہم اس چیز کو وائنڈ اپ کر لیں. یہ جو جس طرح سے احتجاج ہوا, جس طرح سے خاص مخصوص مقامات پر پہنچے, جا کے وہاں توڑ پھوڑ ہوئی, شرپسندی ہوئی, یہ بتائیے گا کہ یہ ٹارگیٹ, یہ اہداف پہلے سے طے شدہ تھے کہ اگر عمران خان صاحب گرفتار ہوں گے تو پھر فلاں فلاں جا کے فلاں فلاں لوگ جو ہیں وہ اٹیک کریں گے اور یہ کام کریں گے, یہ پری پلانڈ تھا؟ سر یہ سارے کے سارے جو خان صاحب کے ذاتی جسے کہتے ہیں نا پپٹس تھے نا, کہ جن کے متعلق خان کو پتا تھا کہ یار ان کی اپنی کوئی سوچ نہیں ہے یا اپنی کوئی رائے نہیں ہے, یہ میرے مرضی کے بغیر تو نہ چل سکتے ہیں, نہ اٹھ سکتے ہیں, نہ بیٹھ سکتے ہیں. وہ ہر ڈسٹرکٹ کے اندر, فیصل آباد ہو گیا,
آپ کا میاں والی ہو گیا، آپ کا لاہور ہو گیا، پنڈی ہو گیا، پشاور ہو گیا، وہاں پر وہ جو 5 سے 10 ایم این اے، ایم پی اے، صوبائی جناب عہدیدار، مرکزی عہدیدار تھے، ان کو پہلے سے ایک ایک چیز جناب، باقی عام پبلک کو تو جناب فوج کے خلاف ویسے ہی ایک نفرت، حیدر مہندی اور عادل راجہ کی طرح کے خبیثوں اور کچھ جناب ہمارے ایکٹرز کہ جو منیٹائزیشن، سب سے بڑا فساد پاکستان کے پچھلے 7 سال میں منیٹائزیشن تھی. یہ جو منیٹائزیشن کا کنسپٹ جناب عالمی طاقتوں نے پاکستان کے اندر لے کر آئے نا پچھلے 3-4 سالوں میں، کہ پاپولر جو نیریٹو بنا ہوا ہے، چاہے وہ غلط ہے، ٹھیک ہے، آپ اسی کے متعلق بات کریں، اسی کے حوالے سے ساری ڈسکشن کریں، اپنی ویورشپ لیں، اپنے کروڑوں روپے کمائیں، بھاڑ میں جائے عوام، بھاڑ میں جائے جنتا، بھاڑ میں جائے ریاست، بھاڑ میں جائے ملک. یہ ساری چیزوں نے مل کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو اتنی ایکسٹریم پالیسی کی طرف لے کر آئے. نہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ ساتھی تھے ان کے وہ سب نے ٹارگٹس طے کیے ہوئے تھے، کہا تھا کہ فلاں جگہ جانا ہے. عمران خان صاحب نے جو کل ایک انٹرویو دیا، انہوں نے کہا کہ جب مجھے رینجر گرفتار کرے گی یا رینجر نے مجھے گرفتار کیا تو لوگوں نے پھر جا کے کنٹونمنٹ میں یا ان انسٹالیشن پہ احتجاج کرنا تھا، تو انہوں نے جسٹیفائی کیا اپنی اور اپنی پارٹی کے لوگوں کی اس حرکت کو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. بڑی عزت اور احترام کے ساتھ عبد القادر پٹیل نے جناب خان صاحب کی میڈیکل رپورٹ پیش کی اور شراب اور کوکین کی بات کی. میں واحد بندہ ہوں پچھلے 2 دن سے میں نے اس کو اپوز کیا اور اس کو شٹ اپ کال دی. میں نے کہا کہ عبد القادر پٹیل کاش اس رپورٹ کے ساتھ اپنی اور زرداری کی رپورٹ بھی پیش کرتے، تو اگر اس میں شراب کوکین کے علاوہ دنیا کا ہر نشہ نہ آتا تو میرا نام بدل دو. جو چیز ذاتی زندگی پہ ہم نے نہیں جانا، ہم نے کسی کی اخلاقی زندگی پہ، نجی زندگی پہ، ہم نے اس ایشوز کو ایڈریس کرنا جس وجہ سے ملک تباہ ہو گیا. 7 سالوں میں اکانومی تباہ ہو گئی. 7 سالوں میں پاکستان کے اندر ملک دشمن طاقتوں کا جو ایجنڈا تھا کہ فوج کے خلاف نفرت پیدا کرو، ادارے کے خلاف نفرت پیدا کرو تاکہ جنگ لڑنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. اچھا فیاض صاحب ذرا ایک ون لائنر بتائیے گا، آپ نے آخری دفعہ کب منع کیا عمران خان صاحب کو، کب کنوے کیا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے احتجاج کا یہ طریقہ ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، غلط ہے، اس کا نقصان ہوگا؟ ایک تو پچھلے سال میں نے جون کے مہینے میں ایک 7 منٹ کا میسج دیا، پھر اس کے 15-20 دن بعد دوبارہ دیا، پھر میں نے آخری 3 مہینوں 4 مہینوں میں 5 سے 7 دفعہ ٹائم مانگا خان صاحب سے. خان صاحب مجھے 5 سے 10 منٹ کا ٹائم دیں، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، آپ زبان پارک بنا لیں، میں آ جاؤں گا، میں نے کچھ آپ سے بات کرنی ہے. انہوں نے وہ پہلا، پھر بات یہ ہے نا، میں ہر ٹاک شو کے اندر اور ہر پریس کانفرنس میں ہفتے میں کم از کم ایک پریس کانفرنس ریگولر آ رہی تھی میری، اس میں پہلا سوال یہ ہوتا تھا لاہور اور پنڈی کے صحافیوں کا فوج کے حوالے سے کہ آپ فوج کے خلاف لڑ رہے ہیں، آپ فوج کے خلاف. میں کیٹیگوریکلی کہتا تھا کہ ہمارا فوج سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، فوج ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، ISI پاکستان کی نہیں دنیا کی سب سے وجیلنٹ ایجنسی ہے. ہمارا جھگڑا PDM کی اس کرپٹ حکومت کے ساتھ ہے، ہماری اسٹرگل شہباز شریف، نواز شریف کے خلاف ہے. اب یہ جتنی میں باتیں کرتا تھا وہ مسرت چیمہ اور فواد چودھری اس کے کلپس لا کے جناب خان صاحب کو جناب دکھاتے اور پڑھاتے تھے اور سناتے تھے. وہ چیزیں بڑھ کے خان صاحب منع کرتے تھے آپ کو، خان صاحب منع کرتے تھے آپ کو، اکساتے تھے کہ جی نہیں آپ فوج کے خلاف بات کیا کریں، کبھی کہا انہوں نے آپ کو؟ میں نے تو 1 سال میں صرف 5 منٹ کی ایک ملاقات ہوئی جب میں انٹرویو دینے گیا پچھلے مہینے اپریل کے مہینے کی پہلی 3 یا 4 تاریخ تھی. 5 منٹ کے اندر خان صاحب نے مجھ سے ایک ہی گلہ کیا. کیا گلہ کیا؟ جی کیا تھا؟ تم فوج بڑا کرتے ہو یار، یہ کیا ہر وقت فوج لگے رہتے ہو؟ اچھا، یعنی آپ کو انہوں نے گلہ کیا کہ آپ فوج کی حمایت کیوں کرتے ہیں یا فوج کو ڈیفینڈ کیوں کرتے ہیں؟ نا آج سے 2 مہینے پہلے بریگیڈیئر برقی شہید ہوئے، ٹھیک ہے جی، بلوچستان کے اندر جو ہے دہشت گردوں کے خلاف اسٹرگل کرتے ہوئے. میں نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا. میں ہر شہید کے اوپر، حوالدار ہو یا جنرل شہید ہو، پاکستان کی دھرتی ماں کو بچانے کے لیے میں ریگولر ٹویٹ کرتا تھا اس 1.25 سال کے اندر بھی. جبکہ یہ ایک بہت بڑا سمجھ لینا کہ اپنا نقصان کرنا تھا کہ آپ PTI کے کارکنان اور ووٹر سپورٹر اور لیڈرشپ اور خان صاحب جس مزاج پہ جا رہے تھے فوج کے خلاف، میں اس کی تعریف کروں، لیکن میں کرتا تھا. میں نے 1.25 سال میں کم از کم میرے 8 سے 10 ٹویٹ جو ہے نا وزیرستان اور بلوچستان بیلا کے جنرل سرفراز کے حوالے سے میں نے ان کو اپریشیٹ کیا قربانی وہ اسکینڈل بنا کے میرے حوالے سے پیش ہو جاتا. فیصل ذرا یہاں بریک لے لیں، اور بریک کے بعد جب دوبارہ میں آؤں گا تو 2-3 باتیں آپ سے ضرور پوچھوں گا. ایک تو یہ بات پوچھیں گے کہ آپ کو یہ سب کچھ پتہ تھا تو اس کے باوجود آپ نے پھر اپریل کے مہینے میں جیل بھرو تحریک میں بھی حصہ لیا اور آپ نے پارٹی کے ٹکٹ کے لیے اپلائی بھی کیا اور آپ کو ٹکٹ مل بھی گیا. اس بات کا جواب دیں گے آپ سے وقفے کے بعد.
वेलकम बैक फयाज साहब, आपने बड़ी तनकीद की है, बड़ी बातों का आपने ज़िक्र भी किया, बड़े इंकशाफात भी किए कि फ़ौज के बारे में आपका जो मौक़िफ़ था उससे इमरान खान साहब खुश नहीं थे, पार्टी ने हार्ड लाइन ली हुई थी, हॉकिश रवैया था। इसके बावजूद आपने जेल भरो तहरीक में बड़ा हिस्सा लिया, आपको बड़े अप्रिशिएशन भी मिला, एक सर्टिफिकेट देखा हमने जिसमें लिखा था कि आपने बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। फिर आपने टिकट के लिए अप्लाई किया और टिकट मिल भी गया। तो इसके बावजूद कि आपको पता था कि वहाँ तो रवैया ये है कि वहाँ तो अदारों पर जो है उनको बाकायदा दायरा लगाया हुआ है, फिर टिकट लेने क्यों चले गए आप? अच्छा, एक चीज अपने जेहन में रख ले, मुझे कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला। पता नहीं किथों तुसी केड़ा सर्टिफिकेट पढ़ लेता है, मुझे कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला था। एक लिस्ट देखी थी हमने जिसमें लिखा था कि फलां ने जेल भरो तहरीक में हाँ मैंने देखा था कि पिंडी पीटीआई की इज्जत बहाल की वरना बढ़ गई थी। अच्छा, एक दिन पहले शेख रशीद, आबर कियानी, सदाकत अब्बासी, वासे क़य्यूम अब्बासी, इन सारों ने मिलकर हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भड़क मारी कि कल हम सब गिरफ्तारी देंगे। अगले दिन सारे भाग गए। अच्छा, फयाज चौहान आया, उसने जिस जुर्रत और हिम्मत के साथ गिरफ्तारी दी और 8 दिन जेल काटी। और उन 8 दिनों की जो सबसे बड़ी खसूसियत थी, मैं जाने से पहले प्रॉपर अपने खानदान को मैं एडवाइस दे के आया था और उसकी मैंने वीडियो मैसेज भी दिया था कि खबरदार मेरी कोई बीवी, बच्चे, बहन, भाई, औलाद वो मीडिया में आकर या किसी के सामने भी आके मिन्नत अल्लाह करे कि मेरे शोहर को, मेरे बाप को रिहा करो, या कोई बीमारियों का रोना रोए कि मेरे फलां को जनाब बवासीर हो गई है, फलां को जनाब अक्सीर हो गई है, और फलां के जनाब हार्ट का मसला है, फलां का ये, या अदालत के अंदर आप जमानत के लिए अप्लाई करो। क्यों? तो कि ये खुद से जेल भरो तहरीक थी लीडर के कहने पे। तो मैंने कहा जब तक इमरान खान नहीं तय कर लेंगे कि हमने बाहर आना है, चाहे हम 4 महीने भी अंदर रहे, किसी ने जनाब ना मीडिया में ना कोर्ट पे जाना है। इस तरह जनाब हमने जेल काटी। लेकिन आपने सवाल पूछा, सर हम तो पहले तो थे डिसिप्लिन के और वफा के जनाब बंधन में बंधे हुए थे। उस डिसिप्लिन और वफा के बंधन में हमने कहा यार अपनी तरफ से कोशिश करते रहे, समझाते रहे। लेकिन जो आखिरी 15-20 दिन थे उसमें चीजें सारी क्लियर होना शुरू हो गई थी, जो कम से कम मैं मेरे लिए पॉसिबल नहीं थी। फिर धचका एक ये भी लगा कि अमेरिका के हवाले से सारा स्टैंस लिया। मैं आपको जाती तौर पे बताऊं, मैं तो 1 या 2 इशू से जिसकी वजह से खान साहब के साथ मैंने एक पूरी कुर्बानी दी 1.25 साल, वरना मेरे साथ तो जितना बुरा 16 सालों में हुआ, और आखिरी जो मेरे 3.5 साल हुकूमत के थे किसी से ढके छुपे हैं। अच्छा फयाज साहब, चले पहले ये बात कर लेते हैं। मुझे बताइए कि आपके साथ ज़ाती तौर पर क्या बुरा किया? आप वज़ीर जेल खाना जात रहे, वज़ीर इत्तलात रहे, वज़ीर सकाफ़त रहे, आप तर्जमान रहे, आप तो पार्टी के मेन आदमी थे, तो फिर आपके साथ क्या बुरा किया पार्टी ने? 3 दफा जिस जना जलीलो खार करके मुझे मिनिस्ट्री से उतारा गया, तीनों दफा का जनाब पूरी पाकिस्तानी कौम ने देखा, कोई इशू नहीं। उससे बढ़ के जनाब हम फ्रंट फुट पे आके अपनी सलाहियतों का इजहार करते रहे। फिर जनाब असल चीज सुन लें, बहुत सी चीजें हैं मैंने अभी तक कुछ बयान नहीं की, शायद करूं भी ना, लेकिन कोई अगर बहुत ज्यादा कोई हाँ जरूरत पड़ गई। आपने पूछा ना, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, 10 अप्रैल को पंजाब की हुकूमत गई, 17 जुलाई को हमने जिमनी इलेक्शन जीता। ये जो 3.5 महीने थे, तारिक चोई साहब, इन 3.5 महीनों में गवर्नर सरवर आया, और चौधरी साहब आए, अलीम खान आया, और फरा गोगी साहिबा और बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से नून लीग की बड़ी ही नेगेटिव और शार्प किस्म की कैंपेन आई। 4 दफा इमरान खान साहब ने फयाज चौहान को फोन करके और मैसेज करके कहा कि आपने आके जवाब देना है, आप डिफेंड करें, आप अपोज करें और आप डिफेंड करें। ठीक, कोई लाहौर का मिनिस्टर, ये जो 6-7 मिनिस्टर थे, किसी की जरूरत नहीं हुई कि कोई आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इन 5 इश्यूज के ऊपर इन 3.5 महीनों में। और इन 3.5 महीनों में महमूदुर रशीद, मियां असलम और मुराद रास, डॉक्टर यास्मीन राशिद, खुदा की कसम किसी ने एक भी ओन चौधरी को, अलीम खान को, चौधरी सरवर को और इन सारे इश्यूज के ऊपर इन 3.5 महीनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। मैंने फ्रंट फुट पे आके इन 3.5 महीनों में कम अज कम मेरी 20 से 25 प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो टीवी चैनल्स पर प्रॉपर ब्रेक होती थी, और मैं प्रूफ के साथ, दलील के साथ, ओन चौधरी से मेरी रिश्तेदारी मैंने वो खत्म की, अलीम खान से मेरी इतनी प्यार भरी दोस्ती थी वो खत्म हो गई। मतलब ये है कि इमरान खान साहब आपको, इमरान खान साहब जो कुछ आपको कहते रहे वही करते रहे। जी तारिक साहब एक मिनट सुन लें, जी। एक मिनट सुन लें।
चौधरी सरवर साहब से मेरी बुजुर्गी का इतना अच्छा ताल्लुक था, खत्म कर दिया, सारा कुछ हो गया। 17 जुलाई को जैसे ही हमने ज़िमनी इलेक्शन जीता, ये सारे के सारे मिनिस्टर, ये दोबारा मिनिस्टर फयाज चौहान खुडे लाए। अच्छा। और आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, मेरी इज्जत चौधरी परवेज लाई साहब ने बचाई थी। ये मुझे मिनिस्टर नहीं बनाया इन्होंने, खान साहब ने। मैं 3.5 साल अपनी जान हथेली पे रख के मैं। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता आपने खुद ही उठा दिया। मुझे बताइए फयाज साहब ये बताइए कि अगर, हाँ जी खत्म पूरी बात सुन रहे लोगों को समझ आएगी, जी आपको भी समझ आएगी, लोगों को भी। लेकिन यही मिनिस्टर, आपको एक ब्रेकिंग दूं आपके प्लान में, ये भी सुन ले। सही। दिसंबर, जनवरी, फरवरी 21-22 जब रिजीम चेंज ऑपरेशन सूबे के अंदर स्टार्ट हुआ, चौधरी सरवर साहब के गवर्नर हाउस में ये जितने मिनिस्टर बने, इनमें से 50% इमरान खान साहब और बुजदार साहब के खिलाफ प्रॉपर चेंज लाने की जो साजिश हो रही थी, उसके अंदर मीटिंग्स होती थी। तो नाम बताएं कौन से थे, नाम कौन से लोग थे? मियां महमूद रशीद था, मियां असलम था, सारे मौजूद थे। यानी ये इस बात के हामी थे कि रजीम चेंज हो जाए, कोई हर्ज नहीं है। जनाबे वाला बुजदार की हुकूमत को चेंज करने के लिए जो चौधरी सरवर साहब पूरी कैंपेन कर रहे थे, जनवरी, फरवरी, मार्च, उसमें सारे शरीक थे। लेकिन जब मार्च के महीने में फजा चेंज हुई एकदम पीटीआई के हक में, ये सारे के सारे बैकएंड पे। अच्छा, एक और सवाल का जवाब दीजिएगा। आपने परवेज लाई साहब का जिक्र किया, अगर परवेज लाई साहब, अगर पहले ही, अब तो खैर लंबी बात हो जाएगी, लेकिन अगर बुजदार साहब की बजाय पहले परवेज लाई साहब होते तो क्या इसी तरह नाकामी होती? फिर अगर परवेज लाई साहब से ज़बरदस्ती या समझ लें कि वो आइनी इख्तियार इस्तेमाल करके असम्बली न तोड़वाई जाती, तो क्या पंजाब की और मरकज़ की सूरत ये होती, पीटीआई इस हाल में होती जहाँ आज खड़ी हुई है? मैं बड़ा दिलचस्प आपको वाक़या सुनाऊं। जब हम अदम एतमाद जीते ना की तहरीक, तो चौधरी परवेज लाई साहब रात के 2:15 बजे तकरीर कर रहे हैं, जनाब मैं अब अगले 1.5 साल ये करूंगा, अब ये तालीम के शोबे में, ज़राअत के शोबे में, सनअत के शोबे में। ये फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी साहब, असद उमर साहब की सारी लीडरशिप बैठी हुई थी। फवाद चौधरी को उधर भी खारिश हुई, उसने फौरन एक एमपीए को गैलरी में से कहा, जाओ जाके फयाज, मैं बिल्कुल बैक पे बैठा हुआ था, बिल्कुल पीछे, और मियां असलम जनाब साथ बैठा हुआ था। तो उसने कहा कि फयाज चौहान को जाके कहो कि चौधरी साहब के कान में कहे कि तकरीर में ये भी कहे कि जैसे ही मुझे खान साहब ने कहा मैं आधे घंटे के अंदर असेंबली तोड़ दूंगा। वो बंदा मेरे पास आया ना, अब मेरा तो 23 साल का 24 साल का चौधरी परवेज लाई साहब के साथ एक ताल्लुक है। मैं तो अपने वाले साहब के बाद किसी को बुजुर्ग की हैसियत से रिस्पेक्ट करता हूँ, तो चौधरी साहब की मुझे तो उनके मिजाज का अच्छी तरह पता है। जब उसने आगे एमपी ने कहा ना कि चौधरी साहब ने एक किया है, मैंने मियां असलम को बुलाया, मैंने उसको कहा, मैंने कहा मियां असलम यार ये फवाद चौधरी ने मैसेज दिया तो चौधरी साहब जरा करना कह दे। कहता तू कह, मैं क्या सीनियर मिनिस्ट्री ने मजे लुटे तू ते तोन घटावा मैं। वैसे ये दसो कि हर बंदा तानू क्यों इस्तेमाल करता रहा बार बार? उन्होंने पता कि जज्बाती आदमी ये फौरन इस्तेमाल हो जाएगा। मैंने मियां असलम को कहा 6-6 अरब रुपए के फंड ले तू 2 महीने के अंदर, हाँ सीनियर मिनिस्ट्रियल को मजे लुटे तू। तो मैं चौधरी परवेज लाई साहब को चिड़का मैं खावा, मैं ठीक है असम्बलियां तोड़वाई, आज तक पछता रहे हैं। सारी दुनिया कहती है कि सबसे गलत फैसला फवाद चौधरी, उसको खारिज थी, उसकी खारिज नहीं खत्म होती थी, ये उसको पीछे से एक एजेंडा मिला हुआ था, किन ताकतों ने दिया था, ये भी एक सब्जेक्ट है। आप देखें ना फयाज साहब, खारिज आप खारिज ना कि आप कहें कि उनके अंदर ख्वाहिश थी या अर्ज थी, इस तरह की बात ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, ज़रा हम ब्रेक ले लें और ब्रेक के बाद जो आखिरी हमारा सेगमेंट होगा, अगला क्वेश्चन, उसमें 2-3 और बातें पूछनी है कि परवेज़ लाई साहब का जिक्र कर रहे हैं आप, तो वो कब कहाँ होंगे, किस जगह, किस वक्त उनका फ़ैसला हो जाएगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर आपसे पूछते हैं 2-3 और अहम बातें। अब वेलकम बैक फयाज साहब, चूँकि हमारे पास वक्त कम है, मैं चाहता हूँ 2-3 चीज़ें जो हैं पूछ लूँ। एक तो ये बताइएगा कि अब तरीन ग्रुप भी बन रहा है, काफ लीग भी जो है बड़ी सरगर्म है, आपका सियासी फ्यूचर कहाँ है, किधर जा रहे हैं आप, क्या फ़ैसला किया आपने? देखिए, मैंने अल्लाह पाक के करम से 3.5 साल के दौरे इक़्तिदार में अपने 6 पोर्टफोलियो मैंने एक्सरसाइज किए और उसमें अल्लाह पाक के करम से मैंने अपना आप बनवाया। जिन हालाजात में चौधरी साहब, मैं आपको चैलेंज दे के कहता हूँ कि 43 जेलें हैं रहीम यार खान से लेके अटक तक, 26,000 मुलाजिम और अफसर हैं, 53,000 कैदी हैं। आप सारों का विजिट कर लें, अपना कैमरामैन ले जाएं और माइक ले जाएं, पीरों की तरह अल्लाह पाक के करम से सारे पूछते हैं, क्योंकि मैंने 75 साल में इन कैदियों की और मुलाजमीन और अफसरान के जो इशूज़ थे
جو ظلم اور زیادتی کی چکی میں پس رہے تھے پنجاب میں، جس کو 10 سال شہباز شریف کے دور اقتدار کے اندر بھی ان کی تشفی نہیں ہوئی اور ان کی تلافی نہیں ہوئی اور ان کو انصاف نہیں ملا. میں نے 1.25 سال کے اندر میں نے 35 ایسے انقلابی اقدامات کیے، ان کی تنخواہیں بڑھائی، ان کے پے اسکیل بڑھائے، ان کے لیے فیسیلیٹیشن، ان کے پریزن فاؤنڈیشن کے ذریعے سے بچوں کی تعلیم، ان کی بچوں کی شادیاں، ان کی ایجوکیشن، اور قیدیوں کے لیے وہ فیسلٹیز دی ہیں جو یورپ اور امریکہ کے اندر بھی جو ہے وہ قیدیوں کو نہیں ملتی، جو میں نے پنجاب کے اندر دی. میں نے 1.25 سال خدمت کی، صرف 1.25 سال میں. ثقافت کے اندر 6 مہینے وزیر رہا ہوں، سید نور صاحب سے لے کے کسی فنکار، اداکار، گلوکار، کلاکار، ہدایتکار اور جناب پروڈیوسر کو اب سر فیصلہ کیا ہے، کہاں جانا ہے؟ کاف لیگ میں جانا ہے، 3 گروپ میں جانا ہے، نون میں جانا ہے؟ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ نے صلاحیت دی ہے، خدمت کرنی ہے ملک کی، صوبے کی، اپنے راولپنڈی شہر کی اور اپنے حلقے کی عوام کی. 2.25 ارب روپے کے ترقیاتی کام میں نے صرف 3.5 سالوں میں کروائے اپنے حلقے میں. تو انشاءاللہ خدمت کریں گے، ڈنکے کی چوٹ پہ کریں گے. مجھے انہوں نے کہا یہ سیاست چھوڑنی ہے، میں نے کہا سیاست صفائی پاڑ دو سیاست چھوڑنے کا، ڈنکے کی چوٹ پہ سیاست کریں گے، ملک اور قوم کی خدمت کریں گے. تو انشاءاللہ حالات بنیں گے. اس پہ جہانگیر ترین صاحب کا بھی جو ہے نا پارٹی لانچ ہو رہی ہے، چودھری سرور صاحب کاف لیگ کو جناب ایکٹیو کرنے کے حوالے سے بھی ہے. پی ٹی آئی کا بھی ایک نیا موڈ اور ایک نئی چیز آئے گی، تو وہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ. اچھا، آپ نے کہا جی پرویز الہی صاحب سے آپ کا بڑا شفیقانہ تعلق ہے، بزرگ ہیں آپ کے، تو ان کے بارے میں متضاد خبریں ہیں، وہ یہیں رہیں گے یا کہیں اور جانے والے ہیں؟ کیا فیصلہ کریں گے وہ؟ یار چودھری پرویز الہی صاحب جس مرضی پارٹی میں ہوں، میں ان کی عزت کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں. انہوں نے جو ختم نبوت کے حوالے سے جو کردار ادا کیا، اور جو اسمبلی ہال کے اوپر ساری احادیث اور قرآنی آیات ختم نبوت کے حوالے سے موجود ہیں. جس دن سے یہ نیا اسمبلی ہال، میں نے پہلا اجلاس اٹینڈ کیا اور میں نے وہ پورے ہال کے اوپر جو ہے وہ ختم نبوت کی احادیث اور جناب آیات دیکھی. وہ دن آج کا دن میں جب ملتا ہوں میں ان کے گوڑوں کو ہاتھ لگا کے ملتا ہوں، صرف ان کی اس کنٹریبیوشن کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے. تو چوئی صاحب جدھر مرضی ہو، مجھے سے کوئی غرض نہیں، میں ان کی عزت کرتا ہوں. اچھا سر، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو اب آنے والے چند مہینے ہیں، حتمی طور تو جتنی مرضی لیٹ کر لیں، اکتوبر میں الیکشن ہونے ہیں آئین کے مطابق، تو آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن ہو جائیں گے؟ مجھے ایسی چیز ابھی نظر نہیں آ رہی. ابھی ریاست کی ساری داؤ پہ لگی ہوئی ہے، اکانومی داؤ پہ لگی ہوئی ہے، حالات ہی جنا یہاں پہ یہ ساری دیکھیں نا. آپ مجھے یہ بتائیں، عمران خان صاحب کے اوپر 3 ایف آئی آرز یا 3 انکوائریاں تھیں. توشہ خانہ، فارن فنڈنگ، القادر ٹرسٹ. وہ 150 پرچوں تک پہنچ گئی اس ناقص مشینوں کی وجہ سے، ان 2 نمبر مشینوں کی وجہ سے. اور اس 150 پرچے ہونے پہ جو ظلم، جبر، استبداد، مار دھاڑ اسمبلیوں کے اوپر جناب، اسمبلیوں کے اندر، اسمبلیوں سے باہر، عدالتوں کے اندر، عدالتوں سے باہر، جو سارا کچھ ہوا، وہ پورے ملک کی ایٹماسفیئر کو، پورے ملک کی سوسائٹی کو ایسا جناب پولرائز کیا گیا کہ نہ اکانومی سدھر رہی ہے، نہ ڈالر کنٹرول میں آ رہا ہے، نہ حالات ٹھیک ہو رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے حالات ٹھیک ہونے چاہیے. عمران خان صاحب اور ان کی مسز کو عزت اور احترام کے ساتھ باہر بھیج دینا چاہیے. یہ میں پچھلے 6 دن سے اچھا، یہ مطالبہ آپ پچھلے 6 دنوں سے کر رہے ہیں کہ ان کو باہر بھیج دینا چاہیے. ایک تو یہ ظاہر عمران خان صاحب کا چوائس ہوگا کہ وہ باہر جاتے ہیں یا نہیں جاتے. دوسرا یہ ہے کہ جب ان کے خلاف پاکستان کے باقی بہت سے لیڈروں کی طرح ان کے خلاف الزامات ہیں، القادر ٹرسٹ کا معاملہ ہے، آپ نے توشہ خانہ والی بات کی ہے، تو کیوں نہ پہلے تحقیقات کر لی جائیں؟ ان کے لیے خاص طور پہ کیوں رستہ بنایا جائے؟ باقی لوگوں کے لیے یہ کیوں نہیں ہے؟ عمران خان صاحب کے لیے آپ کیوں مطالبہ کر رہے ہیں؟ نواز شریف کے اوپر تو 5 سے زیادہ 10 نمازیں پڑھنے کا الزام تھا. نواز شریف کے اوپر تو شاید جناب پیدل حج کرنے کا الزام تھا. نواز شریف کے اوپر بھی تو کرپشن کی کیسز تھے نا. مطلب آپ عمران خان کو اور نواز شریف کو برابر کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی جیسے ہیں دونوں؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر نواز شریف جیسے بندے کو سیب پیسے 2 دفعہ مل سکتا ہے، 2 دفعہ، تو پاکستان کی بہتری کے لیے، پاکستان کے اندر امن اور سکون لانے کے لیے عمران خان صاحب کو اور ان کی مسز کو عزت اور احترام کے ساتھ سیف پیسج ملنا چاہیے. یہ میں عمران خان صاحب کی محبت کے اندر اور پاکستان کی محبت کے اندر یہ بات کہہ رہا ہوں. اچھا، لیکن عمران خان صاحب کا دعویٰ ہے، کل پرسوں بھی انہوں نے کہا کہ میں اتنی پاپولر پارٹی کا سربراہ ہوں کہ میں جس کو مرضی ٹکٹ دے دوں وہ جیت جائے گا. وہ اس کیفیت میں ہے، وہ کہتے ہیں کہ لوگ چھوڑ جائیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جس دن الیکشن ہوگا میں ٹکٹ دوں گا اور بندہ جیت جائے گا. ایسی کیفیت میں بندہ ملک چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا؟ آپ کا خیال ہے؟ آپ کا خیال ہے کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جس کو ٹکٹ دیں گے وہ جیت جائے گا، یا پارٹی جو ہے وہ ڈگمگا گئی ہے؟
خدا کا واسطہ یہی وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ ٹکراؤ کی، یہ تشدد کی، یہ مار دھاڑ کی، یہ ساری چیزیں جناب یہاں تک پہنچی ہیں. کیا صرف پاپولیرٹی ہی چیز ہوتی ہے؟ ابن سبا کی، حسن بن سبا کی پاپولیرٹی، اور آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، ہٹلر کی پاپولیرٹی، بہت سی دنیا کے اندر ایسے حکمران آئے جن کی بہت پاپولیرٹی تھی، لیکن ملک تباہ ہو گئے، قومیں تباہ ہو گئیں، معاشرے تباہ ہو گئے، سوسائٹیاں تباہ ہو گئیں. بھائی صرف پاپولیرٹی چیز نہیں ہے، صرف الیکشن جیتنا ہارنا کوئی چیز نہیں ہوتی. اصل ملک کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہا ہے اس کو آپ دیکھیں، ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا ہو رہا ہے، ملک کہاں تک پہنچ گیا ہے. اصل چیز تو یہ ہے. جی اچھا سر، ایک آخری سوال ہے آپ سے کہ آج ایک قانون پاس ہوا، قانون تو پہلے سے پاس ہوا، انکشاف آج ہوا کہ سپریم کورٹ کے جو ایک ریویو ہے نظر ثانی کا معاملہ ہے، اس میں کچھ ایک نئی تبدیلی آئی ہے. پاکستان کی دو بڑی جماعتوں، دو بڑی لیڈر جو ہیں، ترین صاحب اور نواز شریف صاحب، دونوں ڈسکوالیفائڈ ہیں لائف تاحیات. اس قانون کے تحت آپ اس بات کی سپورٹ کرتے ہیں، لیول پلینگ فیلڈ والی بات جو کہ آپ نے عمران خان صاحب کا مطالبہ کر دیا ہے کہ ان کو باہر جانے دیں، نواز شریف اور ترین صاحب کی جو ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ ختم ہو جانی چاہیے تاکہ وہ بھی سیاست میں حصہ لیں؟ قانون بن گیا ہے تو قانون بن گیا ہے، تو اس کے بعد میری اور آپ کی کیا اوقات ہے کہ ہم نہیں، لیکن ایک سیاسی آپ کی رائے تو ہے نا سر. آپ کے حوالے سے یہ ہے کہ قانون بن گیا ہے. جمہوریت کے اندر پارلیمنٹ جو فیصلہ کرے گی وہ حرف آخر ہے. یا تو جمہوریت کو آپ چھوڑ دیں، جمہوریت کو آپ طلاق دے دیں. جب آپ نے جمہوریت، پارلیمانی سسٹم، پارلیمانی ڈیموکریسی آپ نے اس کو ایکسیپٹ کر کے اڈاپٹ کر لیا، امپلیمنٹ کر لیا اپنے ملک اور معاشرے میں، تو پھر جو پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی وہ حرف آخر ہے. پارلیمنٹ نے فیصلہ دے دیا کہ ہاں جی 184(3) کے تحت جو بھی سپریم کورٹ ڈیسیژن دے گی اس کے اوپر نظر ثانی کی اپیل پہلے نہیں تھی، اب 60 دن کے اندر اپیل ہو سکتی ہے تو ہو سکتی ہے. اچھا فیاض صاحب، اس سے میرے ذہن میں ایک آخری سوال ہے، سوال میں نے اور کرنا تھا. جو بھی پارلیمنٹ فیصلہ کرتی ہے، قانون سازی کرتی ہے، اگر اس کو سپریم کورٹ میں روک دیا جاتا ہے، اسٹے دیا جاتا ہے، تو یہ پارلیمنٹ کے لیے، ڈیموکریسی کے لیے اچھا عمل ہے، اچھا شگون ہے، یا ایسا نہیں کرنا چاہیے؟ طارق چوئی صاحب، آئین کا آرٹیکل 57 اور 58 ہے یا 67 اور 68 ہے، ان دونوں میں سے دو آرٹیکل اوپر نیچے ہیں. وہ کیا ہے؟ ایک آرٹیکل کہتا ہے کہ اسمبلی کی جو پروسیڈنگ ہے اس پروسیڈنگ کے حوالے سے کسی پاکستان کی کورٹ کو، سپریم کورٹ سے لے کے لوور کورٹ کو اجازت نہیں ہے کہ اس پروسیڈنگ اور اس قانون سازی کے راستے میں رکاوٹ بنے. پہلی چیز، اس پروسیڈنگ کے درمیان کوئی ممبر پارلیمنٹ کوئی بات کہہ دے اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے. ایک یہ نقطہ ہے. دوسرا نقطہ کیا ہے؟ دوسرا آرٹیکل کون سا ہے کہ آپ کی جو سپریم کورٹ ہے یا ہائی کورٹ ہے، وہاں پر کوئی بھی پروسیڈنگ چل رہی ہو، کوئی وہ فیصلہ کرے، وہ عدالتیں، اس کو اسمبلی کے اندر ڈسکس نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک، اسمبلی کو اجازت نہیں ہے کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی یعنی توازن ہے ہمارے آئین میں اداروں کے درمیان، توازن ہے ان کے اختیارات کے درمیان. ٹھیک، یعنی آپ کا موقف یہ ہے کہ اداروں کو ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، جو دائرہ کار طے کیا آئین پاکستان نے اس کے اندر ہیں. بہت شکریہ فیاض الحسن چوہان صاحب، آپ تشریف لائے. بہت سی باتیں جو ہیں رہ گئی ہیں. آپ اتنی باخبر سیاستدان ہیں کہ آپ کے پاس کہنے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے، ہمارے پاس پوچھنے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن وقت کی کمی اور وقت کی جو محدودات ہیں وہ میں شاڑے آتی ہیں. پھر انشاءاللہ کسی دن آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، آپ کے ساتھ اور بات کریں گے، اور چیزیں پوچھیں گے. آپ بہت سے سیاسی واقعات کا، ڈیولپمنٹس کے گواہ ہیں. بہرحال آپ کا شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ رہے. یہ تھا آج کا شو، ہمارا اسپاٹ لائٹ. انشاءاللہ کل نئے شو کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.